جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز، میں ہوں عامر نوید چودھری۔ آج ہم فیڈریشن کے آفس میں موجود ہیں جہاں پر ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے جس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جو سی ای او ہیں فیض احمد چدر صاحب، انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ پاکستان میں ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کے بھی تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ برین اسٹارمنگ سیشن میں کوشچن آنسر جو ہوئے ہیں، ان کی جو تجاویز تھی اور ڈیپ کرنے کیا جا رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں فیض صاحب سے، اور انہوں نے حال ہی میں 4 سنبھالے، آگے ان کا روڈ میپ کیا ہے، کس ویژن کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، میں مشکور ہوں میڈیا کا کہ انہوں نے آج ہمارے اس ایونٹ کو کور کیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ کاوش ہے اور مسلسل کوشش ہے کہ ٹریڈ کے مسائل کو حل کیا جائے، اور ٹریڈ کو جتنی بھی ہم ایک کوانٹم لیپ کے ذریعے اس کی ترقی اور ان کے مسائل حل کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور ڈومیسٹک ٹریڈ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور کے آفس میں پاکستان کے ایکسپورٹ سیکٹرز اور ادروائز انڈسٹری کے وسیع ایک تعداد تھی نمائندوں کی، جن کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا ہے، ان کی تجاویز ہم نے نوٹ کی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو، مائننگ سیکٹر کو، ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو، آئی ٹی کو، اور جو دوسرے سیکٹر ہیں لیدر، سرجیکل انسٹرومنٹس اور نان ٹریڈیشنل جو پاکستان کی ہینڈی کرافٹس ہیں، کارپیٹس ہیں، یا سیسمی سیڈ ہے، گوار ہے، اس طرح کی پروڈکٹس جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور وہ لنکیجز ہم کریٹ کریں گے بٹوین دی گروئرز، بٹوین دی پروڈیوسرز، بٹوین دی انڈسٹریلسٹ، بٹوین دی ایکسپورٹ۔ ہماری کاوش یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ مسائل حل کر کے، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاور ٹیرف بجلی کے ریٹس کم کیے ہیں، فائنینشیل کاسٹ جو ہے پاکستان میں آدھی رہ گئی ہے، پچھلے 6 مہینوں میں 6 دفعہ جو ہے پاکستان کے جو کائبر ریٹ ہے وہ 24% سے 12% پہ آ گیا ہے، مزید بھی ہوگا۔ تو اس سے پاکستان کے ایکسپورٹ سیکٹر کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سنٹرل ایشیا کے ساتھ، اور لک افریقہ ہماری جو ایک پالیسی ہے کہ اس میں جو اب تک کی ان ٹیپڈ مارکیٹس ہیں ان کو ٹیپ کیا جائے، ان ٹیپڈ جو سیکٹرز ہیں پاکستان کے ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں ان کی سرپرستی کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ری برانڈنگ پاکستان کی جائے۔ تو یہ سارے ایفرٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ جو $60 بلین کی ایکسپورٹ کا 3 سال کا ہمارا روڈ میپ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان اچیو کرے گا۔ اور آپ نے ایک دیکھا ہے کہ اب ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی میں پچھلے 8-10 مہینے سے گریجولی جو ہے وہ آیا ہے، اور اس وقت آج جو آپ کے سامنے میڈیا کے سارے نمائندے تھے اکراس، تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے گورنمنٹ کے مختلف انیشیٹوز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہے، اور پھر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اب ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ڈور سٹیپ پر حل ہوں گے۔ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز جو اکانومی کے ہیں ان کو پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے اس طرح سے ہیڈ آن ٹیکل کیا ہے، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ایک وائبل سیکٹر کے طور پہ، اور وہ اکراس جو ہے ڈفرینٹ جو اب تک کی ہماری اسٹرینگتھ ہیں، جہاں ہمارے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، اور نئے ایونیوز، اور خاص کر اس میں جو ایگرو سیکٹر ہے، مائننگ ہے، آئی ٹی ہے، اور باقی دوسرے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو عزم کا اظہار ہوا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اور جس طرح سے وہ گورنمنٹ کے انیشیٹوز کو ریسپانڈ کر رہے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ آنے والے دن، مہینے اور سال جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں، کیونکہ ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہوگی تو خوشحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی تو ری انویسٹمنٹ ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پاکستان کا فیوچر ایکسپورٹ کے لحاظ سے بہتر نظر آ رہا ہے۔ جو سب یہاں تمام سیکٹرز کے نمائندے موجود تھے، کیونکہ ایف پی سی سی آئی تمام بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ نے سیکٹر وائز بھی بات کی، اور ساتھ خاص طور پہ آپ نے کچھ یہ بھی اناؤنسمنٹس کی کہ جو وومن چیمبر کی طرف سے تجویز آئی کہ خواتین کو ڈیولپمنٹ فنڈ میں 10% کے حوالے سے پریفرنس دی جائے گی، وہ کیا آپ نے پیشکش کی؟ جی، ایف پی سی سی آئی کی طرف سے جو ہے ویمن انٹرپرینور کے لحاظ سے اور ایس ایم ایز کے لحاظ سے، تو جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کا 10% ویمن انٹرپرینور
پر صرف کیا جائے گا ان کو ترجیح دی جائے گی, اور اسی طرح جو SMEs ہیں ان کو بھی 10% اس میں جہاں ہمارے اخراجات ہوں گے, جو ٹریڈ ڈیلیگیشنز ہوں گے, ایگزیبیشن کی پارٹیسپیشن ہوگی, اس میں ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری پارٹیسپیشن کے موقع دیے جائیں گے. جو سب آپ نے ٹریڈ کونسلر کے طور پر, کمرشل کونسلر کے طور پر اسپین میں سرو کیا ہے, اس میں آپ کے ماڈل بڑا اسٹوریٹی کا فیمس ہوا ہے جو سول سروینٹس کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا ٹپس ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کم ریسورس کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو کس طرح بین الاقوامی مارکیٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے آپ اس نیٹ ورکنگ کو کیسے آگے لے کے جائیں؟ جی, وہ ایک ایسی مثال اس وقت 2013 سے 2016 کے درمیان قائم ہوئی تھی کہ صرف 4,000 یورو 3 سالوں میں خرچ کر کے کیسے آپ ایکسپورٹ کو 300% انہانس کر سکتے ہیں. تو وہ جو ماڈل ہے اس کو ہم ریپلیکیٹ, یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بھی اس وقت لکھا تھا 2015 میں کہ اس ماڈل کو باقی پاکستان کے جتنے جو ٹریڈ مشنز ہیں ان میں ریپلیکیٹ کیا جائے. اور پھر ہمارا جو نیشنل ایگزیکٹو اسکول ہے اس میں بھی وہ کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تو اب ہم اپنے جو ہمارے ٹریڈ مشنز ہیں, جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں مختلف ایمبیسیز میں, ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسٹریٹجی شیئر کروں گا ان کے ساتھ کہ کس طرح سے B2B جو ماڈل ہے اور کس طرح سے آپ مارکیٹ پینیٹریشن کرتے ہیں آفٹر ہیونگ مارکیٹ انٹیلیجنس, ریلیونٹ مارکیٹ انٹیلیجنس, اور کس طرح سے کم ریسورسز کے ساتھ پاکستان کی مارکیٹ ایکسیس میں انہانسمنٹ بہت بڑی کی جا سکتی ہے. وہ بھی ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ایک اور پرابلم ہے وہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سرپلس کیسے بڑھایا جانا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کی ویژن ہے, ان کی ٹیم کی ویژن ہے, اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو رہی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس انشور کی جا رہی ہے, پاور ٹیرف کم ہو رہے ہیں, رینیویبل انرجی کے ریسورسز ہم وہ ٹیپ کر رہے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ سیکٹر کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ اب بحال ہو رہی ہے, کہیں پہ بڑھ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ریسٹور ہوگا اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گے. جو صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ سے ایک بیٹھک کے دوران سوال ہوا قصور کی ٹرینڈریز کے حوالے سے, جس میں آپ نے بارڈر ایریا مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے بات کی کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. یہ بتائیں SIFC جو ہے پاکستان میں نہ صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے بلکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو اسٹیپس ہیں انہیں بھی بہتر بنایا جا رہا ہے. SIFC کے حوالے سے آپ کا کیا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہے گی اور کیا توقعات ہیں اور اب تک کیا ڈائریکشنز آپ کو؟ جی, پاکستان میں چونکہ ڈیسیژن میکنگ لیٹ ہوتی تھی تو اس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اور کوئک ڈیسیژن میکنگ کے لیے اور پرائرٹیز اپنی جو ہے وہ اس کو صحیح سمت میں ان کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم SIFC کی شکل میں وہ قائم کیا گیا ہے, جہاں پر صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ اور باقی ہمارے ہول گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور ایک کمبائنڈ ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. تو SIFC کے پلیٹ فارم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مسائل حل ہو رہے ہیں, اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ مائننگ, IT اور ایگرو فوڈ اور جو ایگریکلچر کے ڈفرینٹ ویلیو چین کو ہم اچیو کریں گے, تو SIFC کا ایک کلیدی کردار ہوگا ایکسپورٹ انہانسمنٹ میں. جی, جو صاحب آج فیڈریشن میں آپ تشریف لائے تو فیڈریشن کے ریجنل چیئرمین اعجاز ذکی صاحب بھی ہمارے ساتھ. ذکی صاحب, آپ نے آج جو چیف ایگزیکٹو ٹیڈیپ ہیں, بڑے ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, تو آپ نے جو آپ کے ایشوز جو آپ نے ایڈریس کیے, آپ کو موقع پر ان کے جوابات ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو 32 ایئر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آج ہم نے اس کو دیکھا, بڑے اچھے طریقے سے سنا بھی, اور ان کی جو آبزرویشن ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں TDAP اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے جو ابھی 30 بلین ہے, اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 60 بلین ہم نے 3 ایئرز میں کرنی ہے, اور فیڈریشن کا جو ٹارگٹ ہے 2030 کا وہ $100 بلین US کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت ہی کلین اور کلیئر کرسٹل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ FPCCI اور TDAP مل کر فیوچر کا روڈ میپ بنائے گا, اور ہم ان کی جو سپورٹ لیں گے, یہ ہماری سپورٹ لیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جو پالیسیز ہیں, جو ایگزیبیشنز ہیں, جو ڈیلیگیشنز ہیں, ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, ان کی جو رزلٹ ہیں, وہ ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لے سکیں گے.
جی بالکل، آج کی بیٹھک میں کچھ انکشافات بھی ہوئے کہ ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ جو سٹیز تھی اس میں سیالکوٹ کا نام سر فہرست تھا. دوسرا آج چوہدری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سرگودا جو ہے ایکسپورٹ میں اب جو مختلف چیزوں کے ایکسپورٹ کا ہب بنتا جا رہا ہے، خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز پہ. تو ایف پی سی سی آئی کے فارمر وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر عطا باجوہ کا تعلق بھی اسی علاقے سے. عامر صاحب بتائیے گا کہ ٹرانسفارمیشنل فیز سرگودا کی انڈسٹری میں کیسے آ رہا ہے ایگرو بیس اکانومی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایگرو بیس انڈسٹری ہے اس کو سب سے پہلے سرگودا میں سٹارٹ کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے پاکستان کی بہترین، وہ سٹرس کی. اس سٹرس کو جب ہم نے پروموٹ کیا اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹر سامنے آئے تو اس میں اسی انڈسٹری کو تبدیل کر کے انین میں پوٹیٹوز کو اور مینگو کو وہیں سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو پنک سالٹ ہے، پنک سالٹ جو ہے پورے پاکستان میں صرف سرگودا میں پایا جاتا ہے. تو پنک سالٹ کو بھی جب ایکسپورٹ کیا اور اس کو انڈیا کی جو بالادستی تھی اس سے نجات دلوائی گئی، تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنی شروع ہو گئی. اور جو آج کی میٹنگ ہے، جو سی او صاحب نے ہمارے ساتھ آج ان کے ساتھ جو بڑی ہی زبردست میٹنگ رہی، اور ماشاءاللہ جتنی میں نے دیکھا ہے کہ بھئی جس حد تک ان کی گرپ ہے، اور کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، تو جتنا زیادہ انہوں نے جوابات دیے اور جتنے زیادہ ان کا مائنڈ کلیئر ہے ایکسپورٹ کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا فیوچر ہے، جو اگر ہمارے 3-4 سال میں ہی ہماری ایکسپورٹ کو پہیے لگ جائیں گے اور ایکسپورٹ آگے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے سلسلے میں جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہمارے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ اپنے تمام مسائل کے لیے ہم سے رجوع کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پوری وقت دے کر اور پوری محنت کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل، چیف ایگزیکٹو ٹیڈیپ جو ہیں فیض احمد صاحب، ان کے فین کلب ایک جہاں موجود تھا. بزنس کمیونٹی نے نہ صرف ان کے اپنے کوئریز ان کے ساتھ ریز کی بلکہ سیر حاصل جوابات بھی حاصل کیے. آج کی بیٹھک میں جو چیز سامنے اس سے ہم امید کر سکتے ہیں، چودھری فیض احمد چدر صاحب سی ای او ٹیڈیپ بنے ہیں، تو ہم ٹیڈیپ کو ایک نئے ایرا میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ 3 سال کا جو روڈ میپ ہے حکومت پاکستان کا $60 بلین ایکسپورٹ کو لے جانے تک کا، وہ نہ صرف ٹیڈیپ کی مدد سے اچیو ہوگا بلکہ ٹیڈیپ میں ہمیں ریفارمز بھی دیکھنے کو ملیں گے. جی